مجلس شہادت ان امام کی ہے کہ جن کا نام گرامی اپنے جد کے نام پر حسن ہے، اور لقب چونکہ انہوں نے خدا کے لشکر کو زمین سے آسمان تک دکھلایا تھا لہذا عسکری ہے۔ یہ واقعہ 10ویں امام کے لیے بھی لکھا ہوا ہے تاریخ میں، اور 11ویں امام کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے، یا واثق باللہ کا ہے یا متوکل کا ہے، کہ جب اس نے امام پر اپنے رعب کا اظہار کرنا چاہا تو وہ لے گیا امام کو ایک پہاڑ کی بلندی پر، اس نے کہا کہ دیکھیے کہ میرا لشکر کہاں تک ہے، اور جب اپنا لشکر وہ دکھلا چکا تو دست قدرت نے اشارہ کیا، ید اللہ کے بیٹے نے اشارہ کیا، اور اس نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ملائکہ کی فوج تھی اللہ کے لشکر کی صورت میں۔ اور چونکہ لشکر کو عربی زبان میں عسکر کہا جاتا ہے تو جس نے اللہ کے لشکر کو دکھلایا اسے عسکری کہا جاتا ہے۔ یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ اب دیکھ رہے ہیں اس گویا آیت کی کیفیت ہے اور اس کی عملی تفسیر ہے کہ قل اللہم مالک الملک، کہ اے پروردگار سارا اختیار تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، مالک الملک تو ہے، لیکن تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کر دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے تو ملک لے لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور جسے چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلیل بنا دیتا ہے، بیدک الخیر، اور تیرے ہی ہاتھ میں سارا خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، کہ یقیناً تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، کہ تو وہ ہے کہ دن کو رات میں تو ہی بدلتا ہے، رات کو دن میں تو ہی بدلتا ہے، مردے کو تو زندہ کر دیتا ہے، زندے کو تو مردہ کر دیتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب۔ غور فرمائیے گا، امام حسن عسکری علیہ السلام پہ بات کر رہا ہوں، جسے چاہتا ہے تو بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے، کچھ کو کچھ دنیاوی دولت دیتا ہے اور کچھ کو اپنا پورا اختیار عطا کر کے حسن عسکری بنا دیتا ہے۔ اللہ 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری امام کی ولادت ہے، اور 8 ربیع الاول، آج شب 8 ربیع الاول ہے، تو 8 ربیع الاول 260 ہجری امام کی شہادت ہے، تو 232 ہجری سے 260 ہجری تک یہ 28 برس کا سن بنتا ہے۔ 28 برس کا مختصر سا سن ہے میرے مولا امام زمانہ کے والد کا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو جو حضرت کی پھوپھی ہیں بی بی فاطمہ معصومہ قم، ان کی وفات بھی 28 برس کے سن میں ہوئی ہے، اور امام حسن عسکری کی وفات بھی 28 برس کے سن میں ہوئی ہے۔ اور ایک بہت لطیف بات یہ ہے جو شاید تک کم مومنین تک پہنچی ہو، لیکن امام کا سن ولادت ہے 232 ہجری، اس سن ولادت سے ٹھیک 225 سال پہلے رسول اللہ فرما کے گئے تھے اپنے اس فرزند حسن عسکری کے بارے میں، کہ حضور نے فرمایا تھا کہ من سرہ ان یلقى اللہ، جو اس بات پر راضی ہے کہ وہ اللہ سے ایسے ملے کہ وہو من الآمنین، قیامت میں اللہ سے ایسے ملے کہ اللہ اسے ہر عذاب سے نجات عطا کر دے، فلیتوالی حسن بن علی العسکری، اسے چاہیے کہ میرے اس فرزند کی جو 2 صدی بعد آنے والا ہے حسن عسکری کی محبت کو لے کر خدا کے پاس پہنچے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے عذاب سے بچا لے گا، جو خاص امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا۔ اچھا، اس لیے مولا کی زیارت میں بھی ہے، لیکن میں مولا کی زیارت کے کچھ جملے پڑھوں گا اور آپ کی نیابت میں بھی پڑھوں گا، تاکہ شب شہادت وہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ہے انشاءاللہ وہ بھی حاصل ہو جائے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کم پڑھی جاتی ہے۔ امام کی زیارت میں السلام علیک یا رکن المؤمنین، السلام علیک عصمت المتقین، اے متقین کو پناہ دینے والے حسن عسکری آپ پر سلام ہو، السلام علیکم رکن المومنین، اے مومنین کے سب سے بڑے سہارے حسن عسکری آپ پر سلام ہو۔ یہ جانتے کیوں ہے؟ اچھا، میں زیارت کے کچھ جملے پڑھوں گا لیکن یہ جملہ واضح ہو جائے، کیوں متقین کی پناہ گاہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، کیوں مومنین کا بہت بڑا سہارا ہے غیبت میں امام حسن عسکری علیہ السلام، کیوں؟ اس کا میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا مسٹر پاک کی 5 مجالس کی ایک مجلس میں، تو میں اس کی تھوڑی سی ایک اور جہت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ائمہ علیہ السلام میں سے کسی امام کی اتنی اکیڈمک اپوزیشن نہیں ہوئی جتنی مولا حسن عسکری کی ہوئی ہے۔
دیکھیں میں تھوڑا سا بات چاہتا ہوں سطح عمومی سے بلند ہو کے ہم ایک انٹلیکچوئل لیول پہ کچھ کریں کہ بات کو ذرا سا پہنچائیں اور آپ اسے محسوس کیجیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ مصائب ہر امام کے زمانے میں، امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی مظلوم ہے نہیں، اور السلام علیکم اول مظلوم مولا علی کی زیارت میں ہے کہ اے سب سے بڑے مظلوم اور سب سے پہلے مظلوم علی آپ پر سلام۔ علی ایک اعتبار سے سب سے بڑے مظلوم ہیں، امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ، اس لیے کہ کسی امام کے سامنے اس کی زوجہ پر دروازہ نہیں گرایا گیا۔ یہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جو اول مظلوم عالم ہے، کسی امام کے سامنے اس کی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا صبر تھا۔ تو بہرحال یہ ایام فاطمیہ کا موضوع ہے، لیکن میں نے اشارہ کر دیا فقط۔ تو مظلوم تو ہر امام ہے۔ سید سجاد کوفہ اور شام کے بازاروں میں ایسے گئے کہ امام نے فرمایا کہ ہمیں ایسے کھینچا گیا کہ جیسے ترک اور دیلم کے قیدیوں کو کھینچا جاتا ہے۔ چونکہ ایام عزا کا بھی اختتام ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ جملے بھی ساتھ ساتھ آتے رہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں توفیق دے کہ اگلے برس تک زندہ رہیں اور پھر سے محرم کا چاند دیکھ سکیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی چند دنوں پہلے ہی کی بات تھی کہ ہم نے محرم کا چاند دیکھا تھا اور فاطمہ کے بچوں کا فرش عزا بچھایا تھا، اور دن گزرتے چلے گئے اور آج الوداعی شب بھی آ گئی۔ دیکھیں الوداع کا مطلب کوئی بھی مومن حسین کو تو الوداع کبھی کہہ نہیں سکتا، کبھی حسین کسی مومن کی زندگی میں لمحہ بھر بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ الوداع کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ الوداع کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خاص ایام عزا ہیں حسین پر رونے کے لیے، اب وہ ایام اگلے برس آئیں گے، ورنہ حسین تو ہر وقت زندگی میں، بلکہ حضور نے فرمایا ہے کہ مومن کی علامت میں سے، میں یہ بات اس لیے بھی پیش کر رہا ہوں، دیکھیں دو موضوع میں ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، امام حسن عسکری علیہ السلام اور وداع ایام عزا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ لا یذکرنی مؤمن الا بکا، خود ابا عبداللہ حسین کا بھی کلام ہے۔ مومن کی علامت ہے کہ جب اس کے سامنے حسین کا نام لو تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، یہ مومن کی علامت ہے۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے نام پر گریہ فرمائیں، آپ کا دل منقلب ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایمان ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ ایمان نہ ہوتا تو یہ آنسو نہ بہتے امام حسین علیہ السلام کے نام پر۔ بات واضح ہے؟ اب ائمہ علیہ السلام مظلوم ہے، لیکن جو علمی مخالفت یا ایک چیلنج امام علیہ السلام کے سامنے جو حسن عسکری کے سامنے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ان سے پہلے کسی امام کے سامنے نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے سیاہ ستہ کا نام سنا ہے، برادران سنت کی وہ 6 بڑی کتابیں جن پر عالم اسلام کی بنیاد استوار ہے، صحیح البخاری، صحیح المسلم، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی۔ میں کوئی مناظرہ نہیں پڑھنا چاہ رہا یہاں پر، میں صرف ہسٹوریکل فیکٹ سنا رہا ہوں آپ کو۔ یہ جو 6 بڑی کتابیں ہیں ہمارے محترم برادران اہل سنت کی، جن سے وہ اپنا پورا دین لیتے ہیں قرآن کے بعد، یہ سب کی سب امام حسن عسکری کے زمانے میں تالیف پا رہی ہیں۔ اب واضح ہو رہی ہے آپ کو بات؟ یعنی 2 مختلف لائنز چل رہی ہیں، ایک ہے امامت کا سلسلہ جو مولا علی علیہ السلام سے حسن عسکری تک ہے، اور ایک یہ سلسلہ ہے کہ امام حسن عسکری کی شہادت میں نے کہا 260 ہجری ہے، 260۔ اب میں آپ کو ایک ایک کر کے عرض کر دیتا ہوں۔ سیاہ ستہ میں جو 6 میجر بکس آف اہل سنہ، صحیح البخاری، ان میں محمد ابن اسماعیل بخاری، ان کا سن وفات ہے 254 ہجری، یعنی امام کی شہادت سے 6 سال پہلے، امام ہی کے زمانے میں ہے۔ امام بخاری امام حسن عسکری کے زمانے میں۔ پھر امام محمد ابن مسلم نیشاپوری جن کی کتاب صحیح المسلم ہے، ان کا سن وفات ہے 261 ہجری، امام حسن عسکری کی شہادت کے 1 سال بعد، یہ وہی زمانہ ہے بالکل۔ پھر محمد ابن یزید ابن ماجہ جن کی سنن ابن ماجہ ہے، ان کا سن وفات ہے 273 ہجری۔ ابو داؤد سجستانی جن کی سنن ابی داؤد ہے، ان کا سن وفات ہے 275 ہجری، بالکل یہ وہی زمانہ ہے۔ پھر سنن ترمذی، امام ترمذی محمد ابن ترمذی، ان کا سن وفات ہے 279 ہجری۔ اور احمد بن شعیب نسائی جن کی آخری کتاب ہے سیاہ ستہ میں، امام نسائی جن کا نام ہے، سنن نسائی جن کی کتاب کا نام ہے، ان کا سن وفات ہے 303 ہجری۔ یعنی یہ پورا زمانہ امام حسن عسکری علیہ السلام والا ہے۔ اب غور فرمائیں۔ اچھا، امام نسائی جو ہیں وہ تو واقعاً محب مولا کائنات تھے،
جو بات حق ہے وہ کہنی چاہیے. امام نسائی جن کی سائے ستہ کی کتاب ہے, انہوں نے کتاب لکھی پوری خصائص و امیر المومنین, مولا کائنات کے فضائل پر پوری کتاب لکھی. اور ایسے عاشق علی تھے کہ جب گئے شام میں تو شام والوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ علی پر تو کتاب لکھی ہے, تو شام والے پر کیوں نہیں لکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کیا کتاب میں لکھوں کہ مجھے ایک ہی حدیث ملی اس کے بارے میں کہ رسول نے فرمایا تھا ما اشبع اللہ بطنک, اللہ تیرا پیٹ کبھی بھی نہ بھرے, تو میں کیا لکھوں اس کے بارے میں. انہیں اتنا مارا گیا اور زد و کوب کیا گیا کہ انہی زخموں کی وجہ سے بعد میں ان کی شہادت ہو گئی. امام نسائی. اچھا بہرحال یہ جو پورا سلسلہ ہے, یعنی امام بخاری 254 ہجری سے لے کر امام نسائی 303 ہجری, یہ پورا امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں ہے یا فوراً زمانے امامت کے ساتھ ساتھ ہے؟ اب دیکھیں میں ایک بات کہنے لگا ہوں, ان تمام بزرگان علماء اہل سنت میں جب یہ حدیث لکھتے ہیں نا اپنی کتاب میں, تو حدیث لکھتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے شیخ الاجازہ سے, انہوں نے سنا ان کے شیخ الاجازہ سے, انہوں نے سنا ان کے استاد سے, انہوں نے سنا ان کے راوی سے, اور اس راوی نے سنا رسول اللہ سے. یہ سلسلہ سند ہے. اسی زمانے میں جب امام حسن عسکری حدیث پڑھتے ہیں, بہت توجہ رکھیے گا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا, ہاں بات پہنچ رہی ہے, میں کچھ کہنے لگا ہوں بھائی, مل کے صلوات دے دیں محمد و آل محمد پر. ان میں سے کوئی نہیں ہے تمام علماء اہل سنت میں جو یہ کہہ سکے کہ میں نے سنا اپنے بابا سے, انہوں نے سنا ان کے بابا سے, انہوں نے سنا ان کے بابا سے, انہوں نے سنا ان کے بابا سے. فقط حسن عسکری علیہ السلام ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ علمی قابلیت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ مولا حسن عسکری علیہ السلام نے کس انداز سے اس کا اظہار فرمایا ہے کہ فقط وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں. دیکھیں اب صاحبان فہم و شعور کا مجمع ہے, مجھے زیادہ ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. فقط حسن عسکری ہیں. جب رسول اللہ سے حدیث پڑھتے ہیں نا وہ, تو میں نے عرض کیا کہ اگر کتاب البخاری کتاب المسلم میں حدیث ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے شیوخ اجازہ سے سنا, اپنے استاد سے سنا, پھر انہوں نے کسی اور راوی سے سنا. لیکن حسن عسکری کہتے ہیں کہ ان ابی ان جدی ان ابی ہے 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 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ معیار ہے. آپ فخر کریں اس دین پر کہ جہاں فقط حدیث معصوم سے نہیں ہوتی, جہاں راوی بھی سارے معصوم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. مل کے صلوات بھیجیں. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. یعنی میں تبرک کے لیے نام لیتا ہوں یہ سارے, اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ہے کہ یہ سلسلے سند میں نام اتنے محترم ہے کہ اگر یہ نام پانی پر دم کر کے کسی دیوانے کو پلا دو اور وہ صاحب عقل ہو جائے تو حیرت نہ کرنا. یہ جو نام لیتے ہیں نا, بیٹا بیٹھ جائیے گا, آپ جو نام لیتے ہیں نا ائمہ علیہ السلام کے, ناموں کی برکت یہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں. تب مجھے کہنے کی اجازت دیں جن کے ناموں میں برکت یہ ہو کہ پانی میں دم کر کے پلاؤ تو بے عقل صاحب عقل ہو جائے گا. ان کے جد کو ہلکے سے بخار میں نہ ہذیان ہوگا نہ نسیان ہوگا. یہ تو بڑی واضح سی بات ہے. تو امام حسن عسکری کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا ابو الحسن علی بن علی النقی علیہ السلام سے, انہوں نے سنا ان کے بابا ابو جعفر محمد بن علی تقی الجواد علیہ السلام سے, انہوں نے سنا ان کے بابا ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے, انہوں نے سنا ان کے بابا ابو الحسن موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام سے, انہوں نے سنا ان کے بابا ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن صادق علیہ السلام سے, انہوں نے سنا ان کے بابا ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام سے, انہوں نے سنا ان کے بابا ابو الحسن علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے, انہوں نے سنا ان کے بابا ابا عبداللہ الحسین ابن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے, انہوں نے سنا ان کے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے, انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول اللہ نے یہ بیان فرمایا. یہ ہے حسن عسکری. تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ, 14 پلانے والے ہیں, پرواہ ہے مجھ کو کیا. کسی قوم کے پاس ایک لیڈر ایک رہبر ہو جائے تو اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں. تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ, میں 14 پلانے والے ہیں, پرواہ ہے مجھ کو کیا. اور بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ, اور بتاؤ کاظمین و خراسان و سامرا.
سامرہ میں امام کا حرم مطہر ہے، بتاؤ کاظمین و خراسان و سامرہ میں خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب سمجھ میں آئے امام کی زیارت کے جملہ، السلام علیکم یا رکن المومنین، اے مومنین کو پناہ دینے والے حسن عسکری، آپ پر سلام ہو۔ غیبت کے زمانے میں اگر ہم حدیث لیں تو مولا حسن عسکری علیہ السلام سے لیں تو آپ اس کانفیڈنس کے ساتھ ہیں کہ حسن عسکری علیہ السلام تک جب میں پہنچا، اس کا مطلب ہے کہ جو پورا اوپر کا سلسلہ ہے سارا عصمتی سلسلہ ہے، مجھے ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر، یعنی گویا جو مولا حسن عسکری نے کہہ دیا ویسا جیسے رسول اللہ نے کہہ دیا۔ یہ 28 برس کے سن میں یہ کام کر کے گئے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ پھر امام نے خطوط لکھے بے شمار، کیونکہ اب یہ وہ آخری حجت ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، تو بار بار حتیٰ جب زہر دے دیا گیا تھا تو اپنے غلام عقید سے کہتے تھے کہ لاؤ خراسان کے خط باقی ہیں، ابھی ان کا جواب دینا، یمن سے خط باقی ہیں، نیشاپور کے خط باقی ہیں۔ یعنی آپ کو تقریباً وہ حالات ملیں گے جو رسول اللہ کی زندگی کے آخری دنوں میں تھے نا، کہ جب رسول اللہ فکر مند تھے اپنی امت کی ہدایت کے لیے کہ میرے بعد اب کیا ہونے والا ہے، ویسے ہی مولا حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کے حالات ہیں کہ ابھی آخری حجت ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ کتنی مرتبہ کا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو۔ پھر کتنی مرتبہ السلام علیکم عصمت المتقین، اے متقین کو پناہ دینے والے۔ میں کیا کیا واقعات پیش کروں، میں نے جو مشہور واقعات ہیں وہ پڑھے نہیں، اس لیے کہ آپ ممبروں سے بار بار سنتے رہتے ہیں کہ جب کبھی مومنین کے ذہنوں میں یہ ڈاؤٹ آ جائے کہ یہ عیسائی راہب دعا کر رہا ہے تو بارش کیسے برس رہی ہے، تو حسن عسکری آئے اور آ کر بتلائیں کہ دیکھو اس کے ہاتھ میں ایک نبی خدا کی ہڈی موجود ہے، اس ہڈی کی برکت یہ ہے کہ جب یہ زیر آسمان آ جائے تو اللہ اس ہڈی کی اس نبی کی برکت سے بارش نازل کرتا ہے اور مومنین کا ایمان محفوظ رکھے وہاں پر وہ، ورنہ عیسائیت کی طرف جا رہا، پوری قوم عیسائیت کی طرف جا رہی تھی۔ بہت سارے مسلمان بالخصوص ڈاؤٹ میں آ گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ڈراؤٹ ہے، ہم دعا کرتے ہیں بارش نہیں ہوتی، عیسائی دعا کرتا ہے بارش ہو جاتی۔ اس کے بعد یہی امام حسن عسکری ہیں کہ جب فتح بن خاقان کتاب لکھے کہ قرآن میں تو بہت سارے ڈاؤٹس ہیں اور قرآن میں کنٹروڈکشن ہے، قرآن ایک جگہ 23 سال میں نازل ہوا تو کبھی کیا کہتا ہے تو کبھی کیا کہتا ہے، اور حسن عسکری علیہ السلام ان کے شاگرد سے یہ کہیں کہ جا کے ذرا اپنے استاد سے کہنا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹروڈکشن ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا آپ کی کتاب ہے؟ اور جب وہ کہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو اس سے یہ کہنا کہ یہ معنی جو آپ نے آیت سے لیے ہیں یہ آپ کے اپنے ذہن کے معنی ہیں یا اللہ نے آپ پر نازل کیے ہیں؟ او ہو۔ اور جب وہ گیا اور اس نے ایک دن موقع دے کے پوچھا کہ استاد محترم مجھے یہ بتلائیے گا کہ جو آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں کنٹروڈکشن ہے، اچھا کہیں کہیں اپیرنٹلی آپ کو لگے گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے رب المشارق والمغارب، وہ بہت سارے مشرقوں کا رب ہے، بہت سارے مغربوں کا رب ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ رب المشرق لا الہ الا ہو، وہ فقط ایک مشرق اور ایک مغرب کا رب ہے۔ تو ایک مشرق ہے، دو مشرق ہیں یا بہت سارے مشرق ہیں؟ اب میں اس کا جواب نہیں دوں گا، اس کا جواب خود تلاش کیجیے گا، یہ مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا تھا۔ تو امام حسن عسکری نے کہا کہ ذرا اس سے جا کے پوچھنا کہ یہ جو قرآن کی جو تو ترجمہ کر رہا ہے یا معنی کر رہا ہے یہ اپنے ذہن سے کر رہا ہے یا اللہ نے تجھ پہ نازل کیا؟ اگر اپنے ذہن سے کر رہا ہے تو تجھے کیا حق ہے کہ اللہ کی کتاب کے اپنے ذہن سے معنی کرے گا؟ اور اگر اللہ نے نازل کیا تو کب نازل کیا؟ جبریل کب نازل ہوئے تھے آپ پر؟ جیسے اس کے استاد نے سوال سنا نا، اس نے کہا یہ کس نے بتایا تمہیں؟ کہا نہیں وہ ایک ذہن میں آ گیا تھا ایسے ہی۔ کہا دیکھو تم میرے شاگرد ہو، میں تمہاری اوقات کو سمجھتا ہوں، یہ تمہارے دماغ میں نہیں آ سکتا، یہ تمہارے دماغ میں نہیں آ سکتا، یہ بتلایا ہے کسی ایسے نے تمہیں جو عالم کل ہے، جو عالم کل ہے۔ کہ مجھے حسن ابن علی نے لشکری نے یہ بتلایا ہے کہ آپ سے یہ پوچھوں۔ امام نے کہا جیسے اس نے کہا نا حسن عسکری نے بتایا، تو گویا اب میں زبان حال گویا پڑھ رہا ہوں کہ گویا اس نے یہ کہا کہ جچتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا اسی طرح سے اپنا علم کا اظہار کرے گا۔ سبحان اللہ، صلوات کا حق بنتا ہے یہاں پر، یہاں سے
صلوات. بات ہو رہی. تو اب یہ سب کچھ دفاع کرتے رہے امام حسن عسکری اسلام 28 برس کے سن میں. لہٰذا مجھے کہنے دیں کہ فنائے عشق ہیں، اپنی بقا سے ملنے جاتے ہیں اور مودت کی مہک بن کر ہوا سے ملنے جاتے ہیں. ہماری جستجو توحید ہے لیکن توسل سے. آپ پہنچ رہی ہے؟ بس جانا تو توحید تک ہی ہے نا، لیکن توسل سے جاؤ، اس راستے سے جاؤ. ہاں، مودت کی مہک بن کر ہوا سے ملنے جاتے ہیں. ہماری جستجو توحید ہے لیکن توسل سے در حسن عسکری پر ہم خدا سے ملنے جاتے ہیں. سبحان اللہ، باب اللہ امام حسن عسکری علیہ السلام. اب یہ شان سمجھ میں آ رہی ہے مولا کی؟ عزیزان گرامی، ایام میں عزا غم کے جو ایام ہیں وہ اپنے اختتام پر کل کا دن روز شہادت مولا حسن عسکری علیہ السلام اور پھر 9 ربیع الاول کا دن بنص حدیث رسول عید غدیر ثانی ہے، جہاں خوشی منانے کی تاکید کی گئی. لہٰذا ہم جب تک اہل بیت نے کہا کہ غم مناؤ تو ہم غم مناتے ہیں. 9 ربیع الاول کے دنوں میں سے ایک دن ہے، ایک نام ہے نزع السواد، سیاہ لباس اتار دینے کا دن. یہ 9 ربیع الاول کے ناموں میں سے ایک ہے. لہٰذا سیاہ لباس اتار دیتے ہیں بحکم امام. تو بس ہم امام کی خوشی پہ خوش، ان کے غم میں غمگین. کاش ایک جملے میں پہنچا سکوں اس بات کو، وقت تمام ہو رہا ہے. آپ نے، میں مثال ایسی دے رہا ہوں تاکہ بچوں کو، میری ماؤں بہنوں کو، سب کو سمجھ میں آ جائے، دماغ میں رہ جائے. آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کچھ پروڈکٹس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے بیفور یوز، آفٹر یوز، استعمال سے پہلے، استعمال کے بعد. دو الگ تصویریں ہوتی ہیں نا، یہ ایک ہی ہوتی ہے. اگر ایک ہی ہو تو پھر فائدہ کیا اس پروڈکٹ کا؟ استعمال سے پہلے بھائی آپ کا ویٹ یہ تھا، استعمال کے بعد یہ ہوگا. مثال دے رہا ہوں. اپنی 2 تصویریں بنائیے گا اپنے دماغ میں، ایام اعزا سے پہلے، ایام اعزا کے بعد. کوئی فرق آیا یا نہیں آیا؟ اخلاق میں کوئی فرق آیا یا نہیں آیا؟ صلہ رحمی میں کوئی فرق آیا یا نہیں آیا؟ نماز اول وقت کی پابندی کی یا نہیں کی؟ دل کسی غریب مومن کے لیے، کسی انسان کے لیے دل میں درد ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ ہے حسینیت، یہ ہے حسینیت. سلام بر حسین، السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین. آج اسے پرسہ دینا ہے جو پردہ غیبت میں ہے. امام زمانہ کی یتیمی کی شب ہے. اے مولا، امام زمانہ علیہ السلام 6 برس کے سن میں یتیم ہوئے. ایک یتیمہ یاد آئی آپ کو کربلا کی؟ مجھے نہیں معلوم 6 برس کے سن میں سامرہ میں یتیم ہونا زیادہ سخت ہے یا 4 برس کے سن میں ایک بچی باپ کا بے سر کا لاشا دیکھ رہی تھی اور لاشے کو ڈھونڈتی جب تھی تو آواز آتی تھی الیہ الیہ یا بنیہ. اللہ اکبر. امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا 1 ربیع الاول کو اور 8 دن تک مولا زہر کی شدت سے تڑپتے رہے. یہاں تک کہ کیفیت وہ آئی کہ جب 8 ربیع الاول آ گئی نا، آخری نماز جانتے ہو مولا نے کیسے پڑھی ہے؟ امام زمانہ اپنے 6 سال کے فرزند کو بلایا وضو کے لیے. امام حسن عسکری وضو نہیں فرما سکتے تھے. امام زمانہ نے کپڑے سے تر کیا، پانی سے کپڑے کو، اور چہرے اقدس پر لگا کر حسن عسکری کو وضو کروایا. یہ آخری ملاقات ہے حسن عسکری کی امام زمانہ علیہ السلام سے. اے مولا میں قربان ہو جاؤں، جب وقت آخر حسین سید سجاد سے ملنے آئے تھے تو حسین نے کہا تھا بیٹا سجاد جب مدینے واپس جانا تو ہمارے شیعوں سے کہنا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا ہو تو حسین کی پیاس کو یاد کرنا. جب بھی کسی غریب کا ماتم کرنا ہو تو یاد رکھنا تمہارا مولا غربت میں مارا گیا. امام حسن عسکری علیہ السلام وقت آخر امام نے کہا تھا کہ میں، کیونکہ شدید پیاس کا عالم تھا زہر کی وجہ سے، معتمد عباسی نے زہر دیا امام کو، تو امام نے کہا کہ وقت آخر جب میں پانی مانگوں تو آپ سمجھ جانا کہ میرا آخری وقت آ گیا. امام نے العطش کا، ہائے پیاس. تو فوراً عقید جو غلام ہے نا وہ لے کر پہنچا پانی، تو امام کے ہاتھوں میں راشا تھا.
امام وہ پانی نہیں نوش فرما پائے اور پیاس ہی کے عالم میں دنیا سے چلے گئے۔ بھائی حسین کا بیٹا ہے تو پیاسا ہی مارا گیا۔ ہاں قربان ہو جاؤں میں تشنا لب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر۔ مجھے نہیں معلوم حسین کتنے پیاسے مارے گئے، لیکن 35 سال بعد بھی جب بیمار کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ امام حسن عسکری نے دار فنا سے ودا ہو گئے، اور اس کے بعد امام کا جنازہ رکھا گیا۔ غسل و کفن، عقید کہتا ہے کہ حجرہ بند ہو گیا، ایک 6 سال ہی کے بچے نے غسل و کفن دیا اور امام کا جنازہ تابوت میں تیار کر لیا۔ اس کے بعد جب جنازہ چلا نا تو یاد رکھیں کہ یہ اہل بیت میں سب سے بڑا جنازہ ہے جو پوری شان و شوکت سے اٹھا ہے۔ حسن عسکری علیہ السلام کے جنازے پر سامرہ کی دکانیں بند تھیں، گلیاں بند تھیں، اہتمام سے جنازہ اٹھا۔ جملہ کہوں گا اگر ہائے حسن کہہ کے رو سکو، یہ دوسرے حسن کا جنازہ ہے۔ یاد ہے پہلے حسن کا جنازہ مدینہ میں، جب پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجے تن کے، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھا۔ ان کے بھائی جعفر نے نماز پڑھانا چاہی، لیکن پھر امام زمانہ آگے بڑھے اور ابا کو کھینچ کر کہا کہ امام کی جنازہ فقط امام ہی پڑھا سکتا ہے۔ امام زمانہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پردہ غیبت میں چلے گئے۔ میں کہوں گا کہ اے مولا پردہ غیبت میں تھے لیکن پھر بھی باپ کا جنازہ پڑھانے تو مل گیا۔ کہاں ہیں رونے والے؟ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، جیسے حسین کے مصائب کا دن ہے ویسے کسی کے مصائب کا دن نہیں ہے۔ سجاد کا بدن کانپ رہا تھا، کہا پھوپھی اماں انہوں نے اپنے لاشیں تو دفنا دیے، میرے بابا کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام دار فانی سے ودا ہوئے، امام زمانہ نے غسل و کفن نماز پڑھا کر دفن کر دیا۔ بس عزیزوں یہی وہ ایام ہے، یہ 8 ربیع الاول کا جو دن ہوتا ہے اس میں پڑھا جاتا ہے، چونکہ ودائی مصائب ہے نا، اس میں یہ بھی پڑھا جاتا ہے نا کہ جب مدینہ اہل بیت اطہار واپس پہنچے تو بس اب یہ آخری سفر تھا اہل بیت کا۔ میں عرض کروں گا اے امام زمانہ، آپ نے خود فرمایا ہے میں صبح و شام آپ پر گریا کرتا ہوں، وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اور اے میرے جد حسین میں پانی کے آنسو نہیں، میں خون کے آنسو، میں خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ کسی عارف کی جب امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، کہا مولا یہ خون کے آنسو کس پر بہاتے ہیں؟ کیا حسین کے پامال لاشے پر؟ کہا نہیں، اس مصیبت پر حسین بھی خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ کہا مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر؟ کہا نہیں، اس مصیبت پر عباس بھی خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ کہا مولا پھر کس مصیبت پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ مولا نے کہا کوفے کا بازار ہو، زینب کا سر کھلا ہو، منادی ندا دے رہا ہو یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، لہذا جب بی بی زینب مدینہ واپس پہنچی فرمایا نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا۔ ماں کی لحد پر پہنچی، کہا اماں میں بہت دور سے آئی ہوں، تم کہو گی کیا سوغات لائی ہوں؟ اماں حسین کا خوب بڑا کرتا دو یا علی اصغر کا جھولا دو، جنگل میں بھرے گھر کو لٹائی ہے زینب، اے شہر مدینہ عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب۔ زینب ماں کی قبر پر غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔